اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض نمازوں سے جب سلام پھیرتے اور فارغ ہوتے تو اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ آواز جب بلند ہو گئی تو سرکار نے فرمایا کہ اربعوا علی انفسکم، کہ ذرا اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے کو اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو۔ تو سرکار نے مجھ سے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری، الا ادلکم بکنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ نہ بتا دوں؟ محلے میں اگر 5 لوگ ضرورت مند ہیں اور 5 کو نہیں دیکھ سکتے تو ایک کو تو دے سکتے ہیں، آپ ایک کو بھی نہیں دے سکتے ہیں، آپ اپنے جیسے 5 لوگوں کو جمع کر لیجئے اور 5 لوگ مل کر کے تو ایک کو دے دیجئے۔ میں نے آج آپ کے سامنے اس مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن حکیم کی سورہ فاتحہ کی نہایت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو کہ عالمین کا رب ہے، کائنات کا پالنہار ہے، ساری چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، بنانے والا ہے، ساری چیزوں کا خالق ہے اور ساری چیزوں کو درجہ بدرجہ تدریجاً اس کی صلاحیت کے مطابق مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے تو آپ اس نعمت کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر کا 3 درجہ ہوتا ہے، جس میں سے پہلا درجہ شکر کا ہے دل سے یہ یقین اپنے اندر جمانا اور اپنے اندر اس یقین کو مضبوط کرنا کہ وہ نعمت جو آپ کو ملی ہے وہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر صرف آپ کو نہیں مل گئی، اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا سے وہ نعمت آپ کو ملی ہے۔ شکر کا سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ جو نعمت بھی آپ کو ملی ہے اس نعمت کے ملنے کے بعد دل میں یہ یقین آپ کے اندر موجود رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ نعمت عطا کی ہے، تو وہ نعمت آپ کو ملی۔ بھلے ہی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا کرتا ہے تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو سبب اور بہانہ بناتا ہے، تو ظاہر میں اس کا کوئی نہ کوئی سبب اور بہانہ ہے، مگر وہ نعمت حقیقی معنوں میں جس نے آپ کو دیا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مضمون کو ادا کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو دل میں یہ یقین کہ وہ نعمت اللہ کی عطا سے آپ کو ملی۔ دوسری چیز، شکر کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ زبان سے الحمدللہ کہنا۔ جب دل میں یہ یقین ہے آپ کے کہ وہ نعمت اللہ کی عطا سے ہے تو زبان سے اللہ کی تعریف کریں گے، الحمدللہ یہ نعمت جو ملی ہے، اس نعمت کے ملنے میں سارا کمال، ساری خوبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض نمازوں سے جب سلام پھیرتے اور فارغ ہوتے تو اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے پروردگار تو جو کچھ عطا کرنے والا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو روک دے، جس چیز کو تو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی بھی ثروت والے کو، شوکت والے کو، سورس والے کو اس کی عظمت، اس کا سورس کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر تو اسے کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، کہیں جا رہے تھے، صحابہ جب
पहाड़ी रास्तों से घाटियों को तय करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ उतरते, सुभान अल्लाह कहते। उसमें से बाज लोगों की आवाज जब बुलंद हो गई तो सरकार ने फरमाया कि इरबेउ अला अनफुसिकुम, कि जरा अपने ऊपर रहम करो, तुम किसी बहरे को और गायब को नहीं पुकार रहे हो, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हो, और अल्लाह तो तुम्हारे नजदीक है, तुमसे करीब है, अल्लाह समी है, सारी चीजें सुनता है। तो अपनी आवाज को बहुत ज्यादा चीख पुकार में लाकर अपने ऊपर मुशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रावी हदीस अबू मूसा अशरी कहते हैं कि सरकार मेरे करीब पहुंचे और मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द कर रहा था, तो सरकार ने मुझसे फरमाया, ए अबू मूसा अशरी, अला अदुल्लुकुम बिकन्ज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने का पता न बता दूं? रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, भला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, सरकार बताएं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कन्ज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नह। ये जो कलमा है, ये जो जुमला है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। इसका मतलब क्या होता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, नफा की कोई ताकत, नुकसान की कोई कुव्वत बिज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है। हर ताकत और कुव्वत अल्लाह को है, उसके अलावा बिज़ात किसी में नहीं है। अल्लाह जब नफा देना चाहता है तो उसके लिए नफा के जराए बना देता है, अंबिया से, औलिया से, कायनात की दीगर चीजों से। अल्लाह जब नुकसान देना चाहता है तो नुकसान के बहाने बना देता है, लेकिन बिज़ात नफा और नुकसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दस्ते तसर्रुफ में है। अल्लाह नफा देना चाहे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता तुम्हें, और कोई तुम्हें नुकसान में डालना चाहे तो कोई नफा नहीं पहुंचा सकता तुम्हें। ये वो कलमा है जिसको आकाए दो जहां ने जन्नत के खजानों में से खजाना करार दिया। तो जब नेमत कोई मिले तो उसके बाद दूसरा मरहला होता है शुक्र का, अल्हम्दुलिल्लाह कहना। जितनी बड़ी भी नेमत हो आप अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह की जो तौफीक आपको मिली और आपने जो अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, ये तौफीक और इसका जो अज्र होगा वो उस नेमत से कहीं बढ़ करके होगा जो नेमत आपको इस दुनियावी जिंदगी में मिलेगी। जितनी अजीम नेमत भी इस जिंदगी में आपको मिले, उसके शुक्राने में आप अल्हम्दुलिल्लाह कह दें तो उस नेमत का शुक्र अदा हो जाए। एक मर्तबा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बड़े पढ़े लिखे शख्स को किसी जगह का गवर्नर बना करके भेजा। 2-4-6 महीने के बाद जब वो गवर्नर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आया तो अर्ज करने लगा कि जी आप तो हमको ऐसी जगह का गवर्नर और वाली बना करके भेजे हैं जहां फतूहात बहुत कसरत से आते हैं, यानी लोगों की तरफ से तोहफे तहाइफ, बड़ा जरखेज इलाका है। मुझे समझ में नहीं आता कि उन नेमतों का मैं शुक्र कैसे अदा करूं। तो शख्स ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से कहा कि आपने मुझे ऐसी जगह का गवर्नर बनाया है कि जहां बहुत कसरत से फतूहात और तहाइफ मुझे मिलते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र मैं कैसे अदा करूं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस शख्स से कहा कि मैं तो तुम्हें बड़ा होशियार, दानिशमंद, अक्लमंद समझता था, लेकिन तुम कैसे हो जो इस तरह की बात कर रहे हो। उसने कहा कि हाँ जी, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उन नेमतों का शुक्र कैसे अदा करूं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कहा पढ़ा तो है। हजरत उमर अब्दुल अजीज ने फरमाया कि फिर जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो तुमने ये नहीं पढ़ा कि जन्नत की नेमत को पा करके जन्नती क्या कहेंगे? फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने आयत तिलावत की जिसमें है कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औरसना हाज़ा, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें इस जन्नत के मकाम का वारिस बना दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब अल्हम्दुलिल्लाह कह देना जन्नत जैसी अजीम नेमतों का शुक्र बन सकता है, तो दुनिया की नेमतों को मिलने पे अल्हम्दुलिल्लाह कह देना ये उसका शुक्र कैसे नहीं हो जाएगा। जितनी भी नेमतें तुम्हें सही तरीके पे मिलती है, लो, सही रास्ते पे इस्तेमाल करो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये अल्हम्दुलिल्लाह कह देना वो उस नेमतों का शुक्राना हो जाएगा। तो जो नेमत भी आपको मिले, पहला मरहला शुक्र का है ये कि ये यकीन रखना कि अल्लाह की अता से वो नेमत आपको मिले।
دوسرا مرحلہ زبان سے الحمدللہ کہنا، اور تیسرا مرحلہ شکر کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ نعمت اللہ کی عطا سے آپ کو ملی ہے، آپ اپنی کوشش سے نہیں حاصل کیے، جب آپ کو یہ یقین ہے اور آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تو تیسرا مرحلہ شکر کا یہ آتا ہے کہ وہ نعمت اس کام میں استعمال کیجئے جس کام میں استعمال کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جو نعمت بھی آپ کے پاس ہے، جو نعمت بھی آپ کے پاس ہے، جہاں اس نعمت کے استعمال کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہو وہاں اس نعمت کو استعمال کیجئے، جس طرح استعمال کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہو اس طرح سے استعمال کیجئے، اور اس نعمت کو وہاں مت استعمال کیجئے جہاں اللہ منع کیا ہے، اور ویسے مت استعمال کیجئے جس طرح استعمال کرنے سے اللہ نے منع کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، قابل رشک چیز تو صرف اور صرف دو ہے، جس چیز پہ انسان رشک کر سکے، واہ کیا کہنا، کیا عظیم نعمت ہے، ایسی نعمت تو صرف دو ہے۔ ایک علم کہ اللہ نے کسی کو علم دیا اور وہ شخص اس علم پہ عمل کرتا ہے اور لوگوں کے بیچ اس علم کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری نعمت مال کہ اللہ نے کسی کو مال دیا اور صحیح جگہ پہ اس مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ نے مال دیا اور صحیح جگہ پہ اس مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سخت سردی کا سامنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں جو بھی کرتا ہے اس کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس طرح کی سردیاں نہ میسر آئیں اور دنیا میں نہ ہو، نہ ملے ہمیں، تو ہماری بہت ساری فصلیں ایسی ہیں جو صحیح طور پہ تیار نہیں ہو پائیں گی، اور پھر یہ سردی اگر ہمارے جسم کو نہ ملے تو مئی جون کی حرارت کا مقابلہ ہم کیسے کر پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے افعال میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہمیں تو مختصر علم دیا گیا جس سے ہم اپنے نفع نقصان کی جہت متعین کر سکیں کچھ حد تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل پہ ہماری حکمتوں، ہمارا حکمتوں پہ مطلع نہ ہونا، یہ اس میں کوئی عیب کوئی نقص نہیں پیدا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل ہزاروں حکمتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ اس سردی میں آپ خود بھی اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو سیف رکھیں، اور اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے جس حد تک دی ہے تو ان نعمتوں سے دوسرے انسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے موقع پہ ہم لوگوں سے چوک یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو بڑا کروڑ پتی ہوگا وہ دو چار لوگوں کو کمبل بانٹتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ محلے میں اگر 5 لوگ ضرورت مند ہے اور 5 کو نہیں دیکھ سکتے تو ایک کو تو دے سکتے ہیں، آپ ایک کو بھی نہیں دے سکتے ہیں، آپ اپنے جیسے 5 لوگوں کو جمع کر لیجئے اور 5 لوگ مل کر کے تو ایک کو دے دیجئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص رائی کے دانے کے برابر بھی یا اس سے کم بھی اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے ذرے کو جو اس کی راہ میں بندہ خرچ کرے یوں بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے جانور کے بچوں کی تربیت کرتا ہو، اور اللہ اسے بڑھاتا اتنا ہے کہ پہاڑ اتنا بلند کر دیتا۔ تو آپ اللہ کی راہ میں اور اللہ کی بندوں کے خرچ کی راہ میں کسی چیز کو کمتر نہ سمجھے۔ آقا کریم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر تمہارے پاس کھجور ایک ہے اور اس کا ایک ٹکڑا آپ کسی کو دے کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہو تو اسے دے کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ مولا کریم ہمیں اپنی زندگی کے تقاضوں کو سمجھنے اور پوری انسانیت کے لیے ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں ایسا دل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں کسی کا درد ہمیں اپنا درد محسوس ہو اور ہر ایک کو ہم نفع پہنچانے کی کوشش کرنے والے بن سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور جو نعمت بھی ہمارے پاس ہے ان ساری نعمتوں کا منعم حقیقی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ امام غزالی نے فرمایا
کہ جو نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے وہ صحیح معنوں میں آپ کے پاس نعمت ہی نہیں ہے. نعمت تو وہی نعمت بن کر کے آتی ہے جو جس کے پاس جائے اس کو اپنے منعم کی یاد میں لگا دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to Alasan Media, a media center to spread Sufi thoughts. Please like and subscribe the channel.